اللہ رب العزت دی ذات پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس دی زبان اقدس تو ارشاد فرمایا جن دے نال میں خدا دی ذات پاک بھلائی دا ارادہ کرنا چاہنا اور جے کو میں رب تعالیٰ دی ذات پاک اپنی خیر دیونا چاہنا اور جن دے نال میں خدا ارادہ کرے نا کہ جہان دے اندر بندہ کامیاب و کامران تھی ونجے تا اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا محبوب اپنی زبان اقدس نال آکھو چا من یرد اللہ بہی خیرا یوفقہ فی الدین ول میں خدا او کو دین دی سمجھ چا دینا۔ یہ جتنیاں اسا محفلاں دا انعقاد کرنے ہیں اسا محفلاں بڑھنے ہیں اور محفلاں وچ اسا حاضر تھینے ہیں ساڈا صرف واحد مقصد ہکو کو جوندے کہ اسا پہنچوں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک اساں ون کے اون بندے کولو دین سکھ آسوں جن دے اتے رب دی عطا ہے جے کو اللہ کریم دی عطا تے پاک نے دین عطا کیتے نا ول او آسی تے سا کو سلیس سکھا بالکل آسان کر کے دین سمجھاوے سی کہ اللہ دا قرآن کیا دے تے محمد دا فرمان کیا دے۔ اللہ رب العزت دی ذات پاک فرمیندے جن دے نال خدا دی ذات پاک بھلائی دا ارادہ کرنا چاہندے نا ور رب تعالیٰ دی ذات پاک اون کو دین دی سمجھ چڑھے دے ول خود مصطفیٰ کریم دیات پاک نے اپنی زبان اقدس نال اگلے جملے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی آقا دیات پاک فرمیندے خدا دی ذات پاک میں کو دیندے بیٹھن اور میں محمد ونڈیندا بیٹھا اور جے کو دیون والا اللہ ہوئے تے جے کو ول عطا کرن والا مصطفیٰ ہوئے نہ اون دے دیون وچ کمی ہے نہ سائیں دے عطا کرن وچ کمی کیونکہ اللہ رب العزت ذات پاک نے ہی وجہ واسطے رب تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا اگر تسا دین کو سمجھنا چاہندے وے اور دین دے اوتے تسا کام کرنا چاہندے وے ول پہلا ارادہ اے کرو کہ خدا دی ذات پاک ساڈے قلوب تک ساڈے دل تک ساڈے دماغ تک او چیزاں پہنچاوے یا قرآن والیاں ہوویں یا محمد دے فرمان والیاں ہوویں کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک دے مقدس کتاب قرآن مجید اگر غور نال مطالعہ کروں نا اللہ کریم دی ذات پاک نے قرآن مجید کوئی چیز لکا کے کہہ نہیں رکھی اللہ دی ذات پاک نے ہر چیز قرآن مجید تفصیل نال بیان کیتی ہے جہدے وچ خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ومریم ما بنت عمران آؤ تک ایک ایسی عورت دا ذکر سناواں جن دے ابے دا نام عمران آئی اور جڑی دھی دا نا اور جڑی بیٹی دا نا جڑی دختر دا نا حضرت سیدہ بی بی مریم علیہ السلام آئی کیونکہ ایک بی بی دی کل خانی ہے ایک عورت دی کل خانی ہے مگر این حوالے دے نال قرآن مجید اللہ کریم دی ذات پاک نے نا صرف مرداں دا ذکر نہیں کیتا رب تعالیٰ دی ذات پاک نے پاکیزہ عورتاں دا ذکر ہی کیتے اور جتھاں قابل عبرت عورتاں دا ذکر کیتے قابل تحریم عورتاں دا ذکر کیتے قابل تعظیم عورتاں دا ذکر کیتے اتھا ہی متصل رب تعالیٰ دی ذات پاک نے قابل نفرت عورتاں دا ذکر ہی کیتے خدائے رب ذوالجلال دی ذات پاک دا واحد کلام قرآن مجید ہوئے جن دے اللہ دی ذات پاک نے کوئی چیز لکات کہہ نہیں رکھی رب تعالیٰ دی ذات پاک نے ہر چیز تفصیل نال بیان فرما چھوڑی درود شریف اللہم صلی اللہ تو آپ ذرا ساؤنڈ دیکھو جا آپ ذرا دیکھو جا شریف پڑھو چا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم و مریم ما بناتا عمران اور مریم علیہ السلام ایک عورت ہے ایک بی بی ہے جن دے ابے دا نام عمران ہے اللہ کریم ذات پاک اپنا کلام مجید دے اندر اگر این بی بی دی ماں دا ذکر کرے آ جاتا مالک تا ہے نا مگر خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کیونکہ ان دا ذکر کریں دا پیاں دنیا وچ اور ان دا ذکر کریں دا پیاں میں رب دی ذات پاک نے این جہان ہے اور یہ جہان فانی ہے اتھاں جڑن بھی کہیں کو میں رب تعالیٰ دی ذات پاک پکرے ساں یاد کرے ساں یا کہیں دا تعارف کروے ساں یا کہیں کو متعارف کروے ساں تو ان دے ابے نال کرے ساں کیونکہ اج بھی اگر کوئی سارے کول پوچھ گنے تو کہندا پوتر ہے میرے خیال دے اساں ماں دا نام نہیں گندے اساں فوراً ابے دا نام گندے حالانکہ ماں نہیں سا کچھ جائے مگر دنیا دے اندر اللہ رب العزت ذات پاک نے فرمایا بھاویں تے کو جنم دیون والی ہے بھاویں تے کو جاون والی ہے بھاویں تے کو پیٹ وچ پال تے این جہان وچ بھیجن والی ہے مگر اتھاں تا اوندا نام نہیں گننا اللہ کڈن گنسا فرمایا اتھاں میں رب تے کو پکرے سا تا ابے دے نام نال جڈن آخرت وچ پکرے سا ول ماں دے نام نال اتھاں ڈھیر ساریاں حکمتاں مضمر ہیں اتھاں ڈھیر سارے راز چھپے کھڑے ہیں لکے ہوئے کھڑے ہیں اللہ اتھاں ابے دے نال کیوں پکارے ہوئے فرمایا نکاح جو ہوں دے نال ہے اگر میں رب تعالیٰ دی ذات پاک ماں دے نال پکاراں چاہ متن لطفہ کہیں بے دہوں میں دنیا تے کو تانا زنی دا شکار کرے
دنیا تیرے تے انگلی چاہے اور تے کو اپنی زبان نال حرام چا آکھے میں خدا دی خیرت گوارا نہیں کرے دی، میں رب دی بے نیازی تیرے تے یہ تھوڑی ہے بھامے جی ہے جن نطفے نال ہمیں اتھائی تیرے عیباں دے پردے دیتے میدان قیامت جی عیباں دے پردے دے میں رب تعالیٰ دیاتے پاک چاہنا اتھائی تیری عزت بحال رہوے آخرت چی تیری عزت بحال رہوے اتھائی میں رب تعالیٰ دیاتے پاک تیرے عیباں کو چھپاواں تے لکاواں اور میدان قیامت چی میں خدا دی ذات پاک تیرے عیباں دے پردہ پاواں تاکہ میرے محبوب دے غلام دی عزت نفس مجروح نہ تھیوے جی ہو جی آئی ہے بندہ دا میڈا ہے مخلوق تا میری ہے تا اللہ رب العزت ذات پاک نے ہی وجہ واسطے کلام مجید ہے واضح طور دو ارشاد فرمایا۔ چلو ایک بات تا اے مل گئی بھائی بات قرآن مجید ہے بڑی پیاری ہے اللہ رب العزت ذات پاک نے پورے کلام مجید ہے پورے قرآن مجید کا مطالعہ کرو پوری انسانیت دی اماں ہے سیدہ حضرت اماں حوا علیہ السلام مگر خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے پورے قرآن مجید ہے اماں حوا دا نا کہنی جیدہ دیکھو نا نبیاں دی ماں ہے رسولاں دی ماں ہے ولیاں دی ماں ہے غوثاں کتبہ عبدالاں دی ماں ہے پاکاں دی ماں ہے کتبہ دی ماں ہے بڑے بڑے اولیاء کرام کو جنم دیتے پوری انسانیت دی اماں ہے مگر خدا تعالیٰ دیات پاک نے کلام مجید نے کیا ارشاد فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ آدم تو صحیح جنت چ رہو تے تہاڈی گھر والی بھی جنت چ رہو ہن دیکھو نا اللہ دیات پاک نے کیا فرمایا وزوج تہاڈی گھر والی جنت چ رہے اللہ اگر نہ گھنے ہاچا دساؤ تا صحیح اودے اگو کوئی دیر ہے اگر خدا تعالیٰ دیات پاک نام گھنے ہاچا ان کو کوئی ہٹکانا لائی اگر وہ رب تعالیٰ دیات پاک اپنی مخلوق کی چوں این بی بی دا نام چا گھنے نہا تا اللہ رب العزت ذات پاک دا کلام تا آلہ ہے مگر اللہ رب العزت ذات پاک نے فرمایا اتھا میں رب دی ذات پاک صرف ذکر کرے سا نہ کہنا گھن سا اتھا یاد رکھو جلے اللہ دیات پاک نے عورت دی تخلیق کی تہائی تا اللہ رب العزت ذات پاک نے تخلیق آپ کی تہائی مگر جائیں سب تو پہلے عورت دا نا گدہ آئی نا وہ بابا آدم آئی بابا آدم علیہ السلام اللہ رب العزت ذات پاک نے آپ کو ہی فرمایا آئی آپ نے اللہ دی پاک بار کے چار کی تھا اللہ ایک کون ہے جڑی متحرک ہے جڑی میری سمی ہے میری شکلیں بیٹھی دین دی ہے اور این وقت میری آنکھ دے سامنے موجود ہے اللہ کریم دیات پاک نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا ہے تا عورت مگر اے رسا تو کیا دیں آپ نے فرمایا دا نا کیا ہے اللہ دیات پاک نے فرمایا دے تو رسا ہی دے حرکت ہے آپ نے فرمایا حیون اللہ سے یہ دا جین دی ہے رب تعالیٰ دیات پاک نے فرمایا جلے زندہ ہے تا ہوا ہی ہے جڑن دا باب آدم علیہ السلام نے نام گدہ اللہ رب العزت ذات پاک نے والا عورتاں دا نا نہیں گدہ پورا کلام مجید ہے خدا دی ذات پاک نے اگر واضح طور دیتے کہیں بی بی دا نام گدے تو او سیدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام ہے حالانکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دی گھر والی ہیں حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام دی گھر والی ہیں حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام دی گھر والی ہیں مگر اللہ کریم دی ذات پاک نے پورے کلام مجید جنن بی بی دے نا دی ایک صورت نازل کیتی ہے نا اتھا آج تک مفسر این حالت گمن کہ نا رب نا گھننا ڈالا اگر پوری صورت بی بی دے نا دے چا اتارے کوئی راز تا ہو سی نا کوئی حکمت تا ہو سی نا آخر کوئی امر تا پوشیدہ ہی ہو سی تا اللہ رب العزت ذات پاک نے این بی بی دا نام کیوں گدہ ہے این دی وجہ اے ہے کہ جلے اے جہان دے اندر بی بی اور آندیاں پیا ہن تا او ویلے آپ دی اماں نے ایک منت منی ہے نظر تو لکا معافی بطنی محررن فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم اللہ میں تاری پاک بارگاہ عرض کرنی ہاں کہ تساں میں کو پوتر دیو خدا دی قدرت ہی ہو جائیں تھی او پوتر نہ جمت دھی جام پائی آپ نے فوراً اللہ دی پاک برگا چار کی تھا اللہ اگر تو سمیں کو بیٹی دیتی ہے چاہ دھی دیتی ہے چاہ رساؤ تا صحیح ہونی دا نا کیا رکھاں قرآن مجید چاہ سمیتوہا مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ خدا تعالیٰ دیات پاک نے فرما والی دا نا مریم چاہ رکھو وہ جرن مریم نام رکھی جا تا فوراً کیونکہ ماں ہے تے ماں دا دل پھلک دی پنکھڑی کو زیادہ نرم ہوں دے ماں دا دل تا اتنا نرم و نازک ہوں دے کہ جی میں پھول دی پتی کو تھوڑا جیا بندہ سخت ہاتھ لاوے چا تو میرے خیال دے پاتر مرجھاویں دے تو ماں دا دل ہی ایویں ہوں دے اگر این دے سامنے تساں تھوڑا جیا سخت نال جملہ علاو چا تو
تپیوں مادا دل ہی مرجھا ویندے وے اے رب تعالیٰ دی ذات پاک دا نظام قدرتی وے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا جڑا مومن دا دل ہے نا اے میں لنگر دیتا ہی مصطفیٰ دا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا محبوب میں خدا دی ذات پاک نے نہ تواڈے چہرے کو نہ تواڈے دل کو سخت کیتے ہے محبوب تواڈا تا دل اتنا نرم ہے امتی کو کچھ تھی ونجے تکلیف میرے محمد کو تھی دی دکھ میرے مصطفیٰ کو تھی دے ہی وجہ واسطے خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے واضح طور دوتے کلام مجید فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا خیال کرا ہے نہ اللہ کو تکلیف دیوا ہے نہ میرے رسول اللہ کو تکلیف دیوا ہے یؤذون اللہ ورسولہ نہ نبی کو ایذا بمانے تکلیف دیوا ہے نہ میرے محبوب کو تکلیف دیوا ہے بڑے سونے لوگ موجود ہوئے تکلیف مویا کو نہیں تھی دی تکلیف جڈنی تھی دی ہے زندہ کو تھی دی ہے تا خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا یؤذون اللہ ورسولہ قیامت تک تساں تکلیف نہ دیوا ہے یؤذون آیا ہے سبحان اللہ حتیٰ کہ بندے آخ ترین دن دساؤ تا صحیح اے یؤذون بارے آخ دیتے ہوئے قیامت تک تا قرآن مجید اگر مطالعہ کروں چاہ جانا یؤذون ہیں ان دے اندر دو زمانے پاتے میں دے ایک حال پاتا میں دے استقبال پاتا میں دے خدا دیات پاک نے فرمایا نہ ہون دیوا ہے نہ قیامت تک دیوا ہے تو میرے خیال دے جلے قیامت تک دا جملہ آویں دے تو جڑا قیامت تک واسطے جملہ آگے تا اندہ مطلب اندے اندر استقبال دا معنی پاتا ویندے جندے استقبال دا معنی پاتا ویندے وہ مستقبل ہوندے جڑا مستقبل ہوندے وہ وقت اگو آندے اللہ دیات پاک نے فرمایا نہ سمجھا ہے کہ میرا محبوب چلا گئے قیامت تک میرا محبوب موجود ہے اور میرے محبوب زندہ ہیں کنا میرے محبوب کو تکلیف نہ دیوا ہے ایک کہندہ حکم ہے میرے رب بے نیاز دی ذات پاک دا تا آپ نے جلے اللہ دی پاک بارگاہ وچ منت من چھوڑی ہے تا خدا دی قدرتی ہو جائیں فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا وہ جلے جمن دا وقت آیا تا او پتر نہ جمع او دھی جم پائی وہ جی جوتی دھی جمی بیٹی جمی اللہ اکبر بیٹیاں دا جمنا نا اے اللہ رب العزت دی ذات پاک دا بے پناہ محبت بھی ہے اور کائنات وچ میرے رب تعالیٰ دی رحمت بھی ہے حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ دی پاک بارگاہ چارج کی ہے اللہ جلے تو اپنی مخلوق دوتے خوش تھی نے ساکو پتہ کی میں لگ دے کہ مالک آج اپنی مخلوق دوتے خوش ہے فرمایا جلے می وسا چھوڑائی میں سمجھائے میں خدا خوش ہوں آپ نے فرمایا اگر ایندے کو زیادہ خوش تھی میں تو ول کیا کرنے خالق دیات پاک نے فرمایا ول گھر آئیں مہمان چا بھی دینا آپ نے فرمایا ایندے کو زیادہ خوش تھی میں تو ول کیا کرنے فرمایا ول پوتر چا دینا آپ نے فرمایا ایندے کو زیادہ خوش تھی میں تو ول کیا کرنے ہن دل دی تختی دوتے یہ گال لکھا ہے چا میرا موضوع ہے ادھورا ہے تھوڑا جہاں پورا تھی ویسے ہی فرمایا جن دوتے سب تو زیادہ خوش تھی نا وہ کو لینا ہی دیا اللہ اکبر جلے بیٹی جمپ ہوئے جلے بیٹی جمپ ہوئے دختر جمپ ہوئے دھی آ ونجے کدا متھ دے وٹ نہ پوائے کدا متھ دے تے شکن نہ آمن متھ دے تریڈھی پاتے نہ بواہے کیونکہ اللہ رب العزت دی ذات پاک نے سیدی موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جین دے اتے خدا ڈاڈھا خوش تھی دے کو دیندہ ہی دی ہے اگر کوئی شخص آج آخرے میں نساؤ تا صحیح بیٹی دے جمع نال بابے دا نک ڈھائتا نہ پوسی بابے دی عزت موکتا نہ بیسی حیاء کر کدھائیں گندی سوچ نہ پیا رکھیں کیونکہ جنن مصطفیٰ دی ذات پاکوں اللہ نے پہلی اولاد دیتی آئی تو میرے سائیں کو اللہ پوتر نہ دیتا آئی میرے سائیں کو اللہ دی دیتی آئی کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی جڑی پہلی اولاد آئی اور نبی سائیں دا بیٹا پاک نہ آئی اور نبی سائیں دی بیٹی پاک آئی اور قربان تھی ونجا میں سائیں دے اخلاق حمیدہ توں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی سیرت طیبہ توں تارے میرے مصطفیٰ دیات پاک نے اپنی بیٹی دا نام رکھ کے نا قیامت تک اپنی امتانیاں دے نام کو آقا نے بلند کر چھوڑا سرکار نے فرمایا میں اپنی بیٹی دا نام رکھساں زینب سبحان اللہ سرکار نے اپنی بیٹی پیک دا نام کیا رکھائی سیدہ بی بی زینب تے زینب دا معنی پھرولو چھا ان دا ترجمہ کیا بن دے ان دا معنی کیا بن دے ان دا مفہوم کیا بن دے اور ان دا مطلب کیا بن دے زینب دا معنی تھی دے زین ان دا معنی بھی آئے اب ان دا معنی بھی آئے زین معنی عزت اب معنی ابے دی عزت
اللہ اکبر، پتہ چل گیا ابے دی عزت ہوندی دھی ہے۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ ول سمجھو چا ابے دی عزت ہوندی دھی ہے تے جڈن نبی دا نا آ ونجے تے کوئی عام جیا بندہ ہی نبی دا نا چگیندے ہوندی عزت ود ویندی ہے۔ جیندے نا گھنن نال لوگاں دی عزتاں ود ونجن انہاں آپ چا کے میری عزت دی ہے۔ اللہ اکبر، ہن دساؤ تے صحیح کم عقل بندہ ہی ہوے جڑا اپنے عقل دے گھوڑیاں کو دوڑاتے آکھے چا دساؤ تے صحیح میں اپنی بیٹیاں نال پیار کیوں کرا؟ اللہ رب العزت ذات پاک نے جلے این معاشرے دے اندر عورت دیتی ہوندی ہے نا، اے عورت کو اللہ ذات پاک نے 4 نامہ نال پکارا ہوندے۔ آج بھی اگر اساں عورتوں کو پکرنے ہیں تو 4 نامہ نال پکرنے ہیں۔ کیڑی نال؟ اساں بیٹی دے نا نال، اساں او کو دھی دے نا نال، اساں او کو بھین دے نا نال، اساں او کو گھر آلی دے نا نال تے اساں او کو ماں دے نا نال۔ اگر بیٹی ہو سی نا اون دا درجہ بھی ہے، اگر بھین ہو سی اون دا درجہ بھی ہے، اگر گھر آلی بن سی اون دا درجہ بھی ہے، اگر ماں بن سی تا اون دا درجہ بھی ہے۔ دھی کیا ہوندی ہے؟ رحمت ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، دھی کیا ہوندی ہے؟ رحمت ہوندی ہے۔ تے جلے بھین بن ونجے ول بھیرا واسطے عزت ہوندی ہے، جلے گھر آلی بن ویندی ہے ول شوہر واسطے نصف ایمان سرکے چ ادھا ایمان ہوندی ہے، جلے ماں بن ویندی ہے ول قدمت لے جنت۔ سبحان اللہ۔ ہونی میں چھوٹی جائی مثال دیواں چاہ، ابے کو اللہ نے دھی دیتی نا، اے ابے واسطے ہون رحمت ہے، ہون دا بھیرا ہے ہون دے واسطے ہون عزت ہے۔ ابے نے فرض ادا کر دیتا، اے بیوی بن گئی ہون دے واسطے ہون ادھا ایمان ہے۔ تے جڈن ایندے کوں اللہ دیا تے پاک گل پھول چلے سی صاحب اولاد تھی ویسی ول ہیندے قدمہ تلے جنت ہے۔ نا ہکو ہے، تھوڑی جی بات کو سمجھو بیٹھے، نا ہکو ہے، 4 مکان جو بدلائس اللہ 4 مقام چلیتے ہیں، مکان بدلاوان نال مقام مل گئن۔ اللہ اکبر، ایہو معاشرہ ہی تا ہے جڈن مکہ المکرمہ دی سرزمین دے بیٹی جم پوے ہاں اللہ دا قرآن اعلان کرنے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ انہاں دے چہرے دا رنگ کالا سیاہ تھی ویندا اے، اوے دھی کیوں جمی ہے؟ اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا محبوب رنجیتا نہ تھی وائے، غمگین نہ تھی وائے، افسردہ تے پریشان نہ تھی وائے، جے کو میں خدا دی ذات پاک اپنی رحمت واسطے پسند کرنا چاہنا او کو دیندہ ہی دھیاں۔ بعض دفعہ تا این تھی میں دے جلے اللہ دی ذات پاک بیٹے نال مالا مال کر چھوڑیں دیں۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ درود شریف درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھو چا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ جرلے بیٹی گھر چوندی ہے کیا ہوندی ہے؟ رحمت۔ یہ لفظ بولو بیٹھے، کیا ہوندی ہے؟ سارے بولو، کیا ہوندی ہے؟ رحمت۔ کیونکہ سبحان اللہ دی دا عادت کہنی اکھویندہ کہنی میں چلو ایو جڑا لفظ تسا علیہ سو بیٹھے نا تھوڑا جہاں جاگ سو بیٹھے تے وال جڑا کوئی للو پتو سنے دکھنا دل دی تختی تو لکھیں دے آسو۔ بس میں کوشش کرتے باؤ جڑا کچھ میں جناب دی سماعتاں دے حوالے کرنا چاہنا ای کو تسا فراغ دلی نال گھنو بیٹھے دل دی تختی تو لکھو بیٹھے۔ کوشش ایو کچھ کھڑا کرے نا جتنی دیر تک بندہ بولے یا زبان تو قرآن دے لفظ ہوئن یا سہیں دے فرمان دے لفظ ہوئن۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ وال توجہ نال سنو چاہ بیٹی ابے واسطے کیا ہوندی ہے؟ رحمت۔ اچھا ہونی بڑی مزیدار گال ہے۔ اچھا جرلے چلی ویندی ہے یعنی ماں بن ویندی ہے لے کیا ہوندی ہے؟ جنت۔ اے جڑن اللہ دے دے نا رحمت بنا دے دے جلے اللہ گھندے جنت آئے ہائے سبحان اللہ۔ اے جڑن آندی ہے رحمت بن دے آندی ہے، جڑن ویندی ہے جنت بن دے ویندی ہے۔ کیا اے رشتہ اجاں ہی پسند نہیں وے کرے دے؟ اے آئی رحمت بن دے ہے تے گئی جنت بنتے ہیں۔ وہ جڈن ایک گھر رے چوندی ہے رحمت وستی ہے اور جڈن چلی ویندی ہے ول قدمہ تلے جنت ہوندی ہے۔ کیونکہ آقا دی ذات پاک دا واضح فرمان ہے الجنت تحت اقدام امہات وفی روایت الجنت تحت اقدام الامہات۔ سرکار دی ذات پاک فرمان ہے تو جنت تو اماں دے قدمہ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی جنت چھوٹی جائیں دا کہنی نا
مگر رب تعالیٰ دی تے پاک نے فرمایا جنت وڈی ساری جنت ہی بڑی ساری ایک وڈی ساری کتاب ہے لکھن والا امام عبد الرحمن بن محمد عبد السلام صفوری ہے، نزہۃ المجالس کتاب دا نام ہے، باب مناقب حضرت ابو بکر صدیق کی حدیث پاک کو آپ نے بڑا تفصیل نال بیان فرمایا۔ آپ فرمائے دو فرشتے جنت وچ بیٹھے ہیں، آپ نے اللہ دی پاک بار گیا چار کی اللہ تیری جنت دیکھنا چاہنے ہیں، جنت تیری کھا چاہ۔ اللہ دی آتے پاک نے فرمایا جبریل یا رب جلیل، فرمایا میرے فرشتے کو جنت دیکھن دا شوق ہے، ہمیں کر 1000 سال عمر دے جا، 1000 نوری پر دے جا۔ 1000 سال عمر جو سی ودے رہا سن، پر جو سی پرواز ودے کرے سن، 1000 سال پران دی مدتی مک گئی، عمر دی مدتی مک گئی۔ ایک جاتے ون کے بیٹھن مولا شکر ہے تیری جنت تی سیر کی تھی سے۔ اللہ دی آتے پاک نے فرمایا جبریل یا رب جلیل، فرمایا نہ سمجھے شاید جنتی ہو کو جائی مک گئی ہے، 1000 بھی آئی دے جا۔ 2000 سال عمر ملی، 2000 نوری پر ملے۔ ایک جاتے ون کے بیٹھن مولا شکر ہے تیری جنتی سیر کی تھی سے۔ اللہ دی آتے پاک فرمایا جبریل یا رب جلیل، فرمایا نہ سمجھے شاید جنتی ہو کو جائی مک گئی ہے، 1000 بھی آئی دے جا۔ 3000 سال عمر ملی، 3000 نوری پر ملے۔ ایک جاتے ون کے بیٹھن مولا شکر ہے تیری جنتی سیر کی تھی سے۔ نال ایک مکان کھڑائی، مکان دا بوہا جو کھلے وچ ایک حور نکلی، حور پوچھا خیر ہے آج یہ تھائے بیٹھے ہوئے، وہاں کہ تے کو پتہ کہیں نہیں 3000 سال تھی گن اڑ دے ودے ہیں تے 3000 پر ملے ہن گس گن مک گن۔ شکر ہے جنتی سیر کی تھی سے۔ وہاں کہ کیا آکھے وے؟ وہاں کہ جنتی سیر کی تھی سے۔ وہاں کہ اتھاؤں تک کہے وے؟ انہاں کہ جیا۔ فرمایا اگاں دا کہیں نہیں وے گے؟ انہاں کہ جیا۔ فرمایا وال پوری تھی گئی ہے جنت۔ اور فرمایا 3000 سال پران دی مدتی مکا بیٹھے ہیں، عمر دی مدتی مکا بیٹھے ہیں، اجا اگاں چوکھی جنت رہ دی پئی ہے۔ آپ نے فرمایا اجاں تاں چوکھی تے تساں چوکھا پاند کیتا ہے۔ انہاں کہ اجاں اگاں چوکھی جنت ہے، ہن توجہ کرا ہے چاہ۔ آپ نے فرمایا ہے نہ ساؤ ایڈو آئے وے یا ایڈو آئے وے؟ آپ فرمایا جتوں جنت شروع تھی ہے اتھاؤں تک آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اتھاؤں تک پہنچے وے؟ انہاں کہ جی آپ فرمایا اللہ دے کل نبی ہے نا 1,24,000 1,24,000 نبی ہیں چو نبی دا سونا صحابی ہے صدیق اکبر۔ میں صدیق اکبر دا نا چکی دے طبیعت ٹھیک تا ہے نا تھوڑی طبیعت بہی طرح دا کہیں نہیں تھے بیٹھی تواری وڈا جوان ہی وے صدیق اکبر، وڈا جوان سارے پاسے دا وڈا جوان اوکوا دین جڑا بدھواوے چھوڑواوے بیٹھا، سارے پاسے وڈا جوان اوکوا دین جڑا بدھواوے آپ تے چھوڑواوے آپ وہ ایک مال میں دی نظر ہے وڈا جوان اوکوا دین اکھ بندے دی ہوئے پر جلوہ آمنہ دے لال۔ آپ نے فرمایا حضور جی، آپ نے فرمایا کل نبی؟ انہاں کے جیا 1,24,000۔ انہاں چو سونا نبی محمد، انہاں کے سونے نبی دے صحابہ 1,24,000۔ با اختلاف روایت انہاں چو نبی دا سونا صحابی سیدنا صدیق اکبر۔ اللہ دی ذات تاری توجہ، اللہ دی ذات پاک نے سیدنا صدیق اکبر سرکار کو این جنت نبی دی غلامی دی برکت نال مکان دیتن 70,000۔ اجا 70,000 مکان ہے جو ایک مکان دا ویڑھا نہیں بیٹھا پہ 70,000 مکان ہے جو ایک مکان دا ویڑھا نہیں بیٹھا پہ تو تجھا کے جنت مک گیا۔ انہاں کے 3000 سال تھی گئن۔ آپ نے فرمایا دے ویڑھا ہی کہیں نہیں بیٹھا پہ وہ کہ کتھو دا؟ اور فرما سیدنا صدیق اکبر دے ایک محال دا اتھائیں علماء کرام نے استدلال کیتا رب دی پاک برگا چار کیتا اللہ نہ اتنی عمر ہو سی نہ تیری جنتی پوری سیر کر سکسوں۔ اللہ سیاں ہون جنتی بنوے نے سکویں دائی ہیں جنت تری کھا چا۔ اللہ فرمائے تو ہے میرے محمد دا غلام تے بندہ ہے میرا، تے کو مجھا تے پریشان کہنا کرے ساں، تے کو ابا ہی دے ساں، تے کو امہ ہی دے ساں۔ جنت دیکھن دا شوق ہوئی چہرہ چا تکیں، جنت دیکھن دا شوق ہوئی چہرہ چا تکیں، جنت جو ونجن دا شوق ہوئی ماں دے قدم چا چومیں، تیری جنت تیری اماں دے قدم دے تھلے۔ چلو ایتا ساری ماں دا ایشان ہے کہ قدم تلے جنت ہے، یہ تواری ماں دا ایشان ہے قدم تلے جنت ہے۔ قبلہ خواجہ صاحب دی ماں دا ایشان ہے قدم تلے جنت ہے۔ قبلہ شاہ رکن عالم سین دی ماں دا شان ہے قدم تلے جنت ہے۔ ساری ماں دا ایشان ہے کہ ان دے قدم تلے جنت ہے تے جڑی ماں ہی محمد دی نکا جیاں پھدا مولوی جن دیا ماں لتا ہی نہیں بتیاں جکو غسل تے پاکی پلیتے دے مسئلے دے پتے کھائی نہیں وہی بھوکے کہ پتے وہ کلمہ پڑھے نہیں پڑھا تیری ماں پڑھ گی دے جائیں جائے
جائیں سائیں کو جنم دیتے، جائیں آقا دی ذات پاک کو جنم دیتے، یاد رکھائے دنیا جہان تے جنتی سارے بعد ویسن، ایمان کو فخر تھوڑا ہے، میرا پتر نبیان دا ایمان ہے، کیونکہ رب تعالیٰ دی ذات پاک نے جڑا منصب دیتے، جڑا شان دیتے، او کائنات اللہ کریم دی ذات پاک نے دیتا ہی میرے مصطفیٰ کریم دے والدین دار ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ ماں جڑی ہوندی ہے اے عورت ہوندی ہے، اور قرآن مجید دا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت ذات پاک نے فرمایا میں نبوت جڑی دیتی ہے نا اے عورتوں کو کہیں نہیں دیتی، میں رب دی ذات پاک نے مردوں کو دیتی ہے، کیونکہ نبوت واسطے اللہ نے انہاں کو چننا ہے جن دے عیب ہک ہی نہ ہوئے۔ ایک دفعہ وال توجہ نال سنو چاہ، عیب ہک ہی نہ ہوئے، کیونکہ جڑے نبی ہوندے وہ عیباں تو پاک ہوندے، قرآن لا ریب ہوندے تے نبی بے، یہ لفظ ایک دفعہ وال سنو چاہ، قرآن لا ریب ہوندے، ہائے ہائے سبحان اللہ، نبی بے عیب ہوندے۔ ہن کیونکہ عورت جیڑی ہوندی ہے اندے وچ کچھ عیب ہیں، ان دی وجہ تو اللہ رب العزت ذات پاک نے فرمایا جیندے چ ہوئے عیب حکم دے نبوت، تے اگر کوئی دا کلمہ پڑھ گنے تو آکھ دے سی میرے نبی ہیں چی دا آخر ہن عیب، اللہ فرمایا میں ای حکم جنی اکھواں دیندا، نبوت دے سائیں حکم جیندے چ عیب ہی نہ ہو۔ میں ان دی چھوٹی جی مثال دیواں چاہ، مرد دی مشابہت نال عورت خوبصورت ہوندی ہے، مگر وہ جب تک نک سویسی کہنا تے ان سوراخ کوکا پیسی کہنا ان وقت تک وہ خوبصورت لگ سی کہنا، ہن جرلے بندہ نک چھد ویندے سی ویندے سوراخ پہ گیا نا عیب ہے نا، آیا ہے عیب ہے نا، ہن این عیب کو چھپاون واسطے اندے تے خرچہ کرے سی 2000 20000 10,000 روپیہ لے سی ول سونا دی روڑی بنوا دے ول لے سی چاہ ول ذرا خوبصورت لگ، اللہ فرمایا پہلے عیب کروا ول تے خوبصورت بنوے سی ہے، تو رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا عورت وچ میں خدا نے عیب رکھ، اے کیوں رکھیں اندے وچ درجے بدرجے ہیں، حضرت اما حوا علیہ السلام کو نا قیامت تک اللہ رب العزت ذات پاک نے انہاں چیزاں کو 10 عورتوں کو اللہ نے چیزاں دیتی ہیں جڑی قیامت تک او عورتاں جھلے سن، اور او عورتوں کو اللہ دی ذات پاک انہاں وچ مبتلا ضرور کرے سن، مگر اتھا نا حضرت امام حسن بصری نور اللہ مرکزہ تعالی آپ دے کول حضرت سیدنا حضرت امام حسن بصری آپ پہنچے حضرت بی بی رابعہ بصری کو، رابعہ بصری کیونکہ عورت آئی تھے آپ مرد آپ دے کول پہنچے، آکھن لگے بی بی، انہاں کہ جی فرما میرا ایک سوال ہے جواب تا دے چا، آپ وال پردے چ گال کریں دیان، آپ وال اوٹ چ گال کریں دیان، آپ سب دے سامنے گال ہی نہ کریں دیان، گفتگو نہ کریں دیان، کیونکہ خود شریعت تے اتنے پابند ہیں۔ آپ جلے پسے پردہ گال کی دیا، فرمایا سناؤ کیا گال پوچھنا چاہتے ہوئے، آپ فرمایا تساں عورتاں ایڈیاں چنگیاں ہوا نا اللہ تو کوئی نبوت دے ویا، دیکھو اساں مرد ہیں اللہ نبوت ساکو دیتی ہے، آپ فرمایا اے تہاڈی گال ہی ٹھیک ہے، جواب ہی ہو جائیں دے سن وال کوئی مرد جواب دے کے نہ سکسی، آپ نے فرمایا کیا جواب دے سیں، آپ نے فرمایا نبوت اللہ کے کو دیتی ہے، انہاں کہ مرداں کو، آپ فرمایا عورتاں کو تو کہہ نہیں دیتی، انہاں کہ کہنا، آپ فرمایا مرد جڑے ہوندے نو نبی ہوندے، انہاں فرمایا جی ہاں جڑے نبی ہوندے نو مرد ہوندے، آپ نے فرمایا جڑے نبی ہوندے نو مرد ہوندے، انہاں کہ جی ہاں، فرمایا مرداں کو جایا کہیں، ہائے 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 سبحان اللہ، جڑے نبی ہوندے نے مرد ہوندے نا انہاں کے جی ہاں، فرمایا مرداں کو نبوت ملی ہے دا انہاں کے جی ہاں، فرمایا جے مرداں کو نبوت ملی ہے تا مرداں کو جاون والیاں ہندا سا عورتاں ہیں، آپ نے فرمایا ہن تساں کیا کہنا چاہندے، واہ فرمایا یہ ساری تھوڑی پھوتے اساں نبیاں دیاں ماواں دا ہیں، وہی نبی دی ماں فخر بیٹھی کریندی ہے کہ میں نبی دی ماں ہاں، تے تو مندے کڈے بڑھ تے مر نہ ونجے تو تے کو موگے چو چایا سے، تے کو ایدھی سنٹری چو شاپری چو چایا سے، تو پارسل تیا پیا میں ڈٹھا پیا میں تے کو چایا سے، کئی ماما دے جنازے ڈٹھے سے دھیاں دے گھر رو چمین پتر مر گئے نا، پالا والی اوہا جامن والی اوہا، وہ تیرے کولو تا ایک رات تا حق ادا نہیں تھی سکدا، خیال کرو ناسک دل دے لوگ تھیں دن، میرے رب بے نیاد دی ذات پاک فرمیدن اگر تسا پوچھنا چاہندے وے کہ ماں دی زبان جو پاور تے طاقت کتنی ہے تقدیر دا فیصلہ بدلا دینا، پر ماما دیا زبانہ کو جھوٹا کہہ نہیں بھی کرے گا،
ایک بئی روایت ہے ماں دعا منگے چا موئے پتر زندہ تھی ویندے وے اور فریہ انصاری اپنے پتر کو زندہ کروائے نبی دے قدمہ چ بہتے ماں دعا منگی صحابی رسولن اول باہر کماون واسطے ویندے اول باہر کماون واسطے ویندے اور جلے ذریعہ معاش واسطے ونجن ہا باہر کماون واسطے ونجن ہا تو ول آپ اپنے بالاں کو نہ اللہ دے سپرد کر ویندے کیا اللہ دے یہ لفظ بولو چا اللہ دے سپرد کر خدا دی قدرت ہی ہو جائیں تھئی گھر چ امید تھی ہے ایڈو گھر چ امید تھئی تے ول آپ بہر سفر دے کماون واسطے ویندے پیا تا آپ نے اللہ دی پاک بھر گیا چار کیتا اللہ وہ جڑا میڈا ہے نا وارث اون دی حفاظت تو فرما میرے کو نہیں پتہ دھی ہے یا پتر وارث تا ہے ناواں تھا آگے میرے نا دی حفاظت تک کریں خدا دی قدرت ہی ہو جائیں تھئی کماون جو گئے واپس جو آئے تا انہاں دے آون تو پہلے بیوی فوت تھی گئی اور ہوں دوران فوت تھئی جلے بچے دی ولادت تھی دی پئی انہاں زیر زمین دفن چکی تھا زیر زمین لوہاں کو دفن کر دی تو ایڈو دفن کی تو نے اڈو دفن کر دے واپس آندے سویرے بندے انہاں کول پہنچے انہاں کہ رات جڑے مردے کو قبر دفنا آئے نا اودے وچوں رومن دی آواز آندی آپ نے فرمائی میں وہم ہو سی آپ فرمایا آواز آندی حتیٰ کہ ایک ڈیمارا گزر گئی دو ڈیمارا گزر گئی لوگ پریشان ہو میں بچے دی رومن دی آواز آندی دفنایا تھا اسے مردے مگر بچے دی رومن دی آواز آندی ایڈو گھر والا واپس آ گیا جلے پہنچا تو لوگ پہنچائے انہاں کھا تاڑی تا گھر علی فوت تھی گئی مگر فوت تھی گئی انہاں کہ جی فرما کیڑی کیفیت ہے فرمایا زچکی دے دوران این حالت ہے اللہ دے قربے چلیاں گئیاں مگر ایک عجیب جہی گال ہے انہاں کہ کیا آپ فرمایا وہ جڑا ہائی نہ بچہ وہ بھی فوت تھی گئی تے نال وہ بھی فوت تھی گئی انہاں کو دفنا دیتے تھے مگر ایک عجیب جہی گال ہے قبر چوں نہ بال دے رومن دی آواز آندی آپ نے فرمایا سپود جو اللہ سے دے کر گیا ہم بلا مرد ہے سپرد جو اللہ دے کر گیا بھلا مرد ہے میرا رب میری امانت میں کو دے سی انہاں کہ ایک ہی میں آپ فرمایا چلو دربار مصطفیٰ چل دیں صحابہ کرام دا طریقہ ہوندا جڈن بھی کوئی مسئلہ پیش آوے تو در مصطفیٰ تے حاضر تھی دیا آقا سیندی پاک برگاہ چلے گئے سرکار دیا تے پاک دی خدمت چار کردن یا رسول اللہ گھر علی فوت تھی گئی ہے بچہ آئی وہ بھی فوت تھی گئی مگر اے لوگ آدھے پہن میں تا سفر چھام واپس آیا وہ قبر چو بچے دے رومن دی آواز آدھی پئی میرے پاک نبی یہ نہیں فرمایا کہ قبر کو شہی کرو پتے وہم ہوئے پتے گمان ہوئے سرکار دیا تے پاک نے فرمایا جلے گھاری چو روانہ تھی من لگا میں اللہ تھی کو کیا کھا بھی آئے ہائے ہائے جلے گھاری چو روانہ تھی من لگا میں رب دی پاک برگے کیا عرض کیتا ہوئی آپ نے فرمایا اللہ دی پاک برگے چار کیتا میں الہ العالمین مولا جڑا کچھ میری امانت ہے نا میں تیرے سپورت حوالے پیا کرنا آپ نے فرمایا وہ سونے ہاں تا این آکے جڑا کچھ امانت سپورت پیا کرنا این آکے چنا دوہاں کو سپورت کیتی وے نا اللہ دیا تے پاک ان وقت تک موت کہنا دے وے جب تک تو آمیں کہنا ون کبر کو کشائی کر اور اپنی امانت چاہ راوی روایت بیان کر دے جلے کبر کشائی کیتی گئی آئی بچہ ماں دے پیٹ چ کھیلدا بیٹھا آئی انگل کو منہ چ پاتے دودھ پیندا بیٹھا آئی ایک دفعہ معاملہ رب نال تا چھوڑو ایک دفعہ رب دی ذات پاک نال رشتہ تا پکا کرو میرے رب بے نیاتی ذات پاک فرمیدن میں اپنے بندے کو اپنی رحمت تو مایوس کہنا کرے مگر کیونکہ ایک کاکیاں واسطے صدمہ عظیم ہے بڑا صدمہ ڈاٹا صدمہ صبر کروں چا اجاری ڈاٹا ہے اجاری ڈاٹا ہے اجاری ڈاٹا ہے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ